بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے بسانا ورد استثناء بگفت، جانے او با جان استثناء است جفت۔ یہ بیان ہو رہا تھا کہ ایک بادشاہ تھا گزرے ہوئے زمانے میں، جو نیک آدمی تھا۔ ایک دفعہ شکار پر گیا اور کسی جگہ پر ایک باندی اسے نظر آئی اور اس کی محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی اور اس نے وہ باندی خرید لی۔ لیکن خریدنے کے بعد وہ باندی بیمار پڑ گئی۔ بادشاہ کے دل میں محبت بیٹھی ہوئی تھی تو وہ بہت پریشان ہوا اور کئی طبیب اس نے جمع کیے باندی کا علاج کرنے کے لیے۔ طبیبوں نے بادشاہ سے یہ کہا کہ ہم اس کا بہت اچھی طرح علاج کریں گے اور اس کے علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، لیکن انہوں نے اپنی اس بات میں انشاءاللہ نہیں کہا۔ وہ طبیب ناقص طبیب تھے اور انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ انشاءاللہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ انشاءاللہ کے معنی یہ ہیں کہ اگر اللہ چاہے، اور یہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی یہ حکم ہے کہ کوئی بھی کام اگر آئندہ کے لیے آدمی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور وہ یہ کہے کہ میں یہ کام آئندہ کروں گا، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ملا لے کہ اگر اللہ تعالی چاہے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ انشاءاللہ کے بارے میں بیان فرما رہے تھے کہ انشاءاللہ کی ایک حقیقت ہے اور ایک الفاظ ہیں۔ جس طرح انشاءاللہ کے الفاظ کہنا ضروری ہے، اس سے زیادہ یہ بھی ضروری ہے کہ انشاءاللہ کی حقیقت بھی آدمی کے دل میں ہو، یعنی دل سے وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ اللہ اگر چاہے گا تو میرا کام ہوگا، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو میرا کام نہیں ہوگا۔ گویا انشاءاللہ کی حقیقت تفویض الی اللہ ہے کہ دل سے وہ کام اس نے اللہ کے سپرد کر دیا ہو اور اپنے عمل پر نگاہ نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی پر نگاہ ہو کہ وہی کام بنائیں گے۔ یہ انشاءاللہ کی حقیقت ہے۔ انشاءاللہ کی حقیقت کے بارے میں مولانا نے پہلے شعر میں ایک بات بیان فرمائی تھی کہ بعض لوگ صرف ظاہر سے انشاءاللہ تو کہہ دیتے ہیں، لیکن دل میں ان کو انشاءاللہ کی حقیقت حاصل نہیں ہوتی اور دل سے وہ کام اللہ کے سپرد انہوں نے نہیں کیا ہوتا، بلکہ اپنے اوپر نگاہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو خود کر رہے ہیں اور ہم بڑے اس پر قادر ہیں۔ اب جو شعر آگے پڑھا گیا ہے، اس شعر میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو بعض اوقات دل سے، بعض اوقات زبان سے تو انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں، لیکن ان کے دل میں انشاءاللہ کی حقیقت ہوتی ہے، یعنی دل میں وہ کام انہوں نے اللہ کے سپرد کیا ہوا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں، اے بسا ناورد استثناء، بہت سے لوگوں نے انشاءاللہ کہے بغیر بگفت بات کہی، بہت سے لوگوں نے انشاءاللہ کہے بغیر بات کہی ہے، جان او با جان استثناء جفت، لیکن ان کی جان انشاءاللہ کی روح کے ساتھ ہے، یعنی انشاءاللہ کی جو روح ہے اور اصل انشاءاللہ کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ دل اس پر لگا ہو کہ اللہ میرا یہ کام بنائے گا،
تو یہ روح ان کو حاصل ہے، اگرچہ زبان سے وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو اس میں یہ سمجھانا مقصود ہے، زبان سے انشاءاللہ کہنے کے ساتھ ساتھ دل میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی یہ کام بنائے گا، یعنی اپنی تدبیر پر نگاہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ تقدیر پر نگاہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے چاہے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، اور انسان تمام تدبیریں اختیار کر لے، جب اللہ نہ چاہیں تو ان تدبیروں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ بعض اوقات تدبیروں کے الٹ ہوتا ہے۔ تو وہ جو طبیب تھے انہوں نے اس باندی کے علاج کی ہر طرح سے تدبیریں کیں اور ہر طرح سے کوشش کی کہ وہ صحیح ہو جائے، لیکن انشاءاللہ انہوں نے چونکہ نہیں کہا تھا اور اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے نہیں کیا تھا اور اللہ پر نگاہ نہیں تھی بلکہ اپنے اوپر نگاہ تھی، اس لیے نتیجہ کیا نکلا؟ اگلے شعر میں فرماتے ہیں، ہرچ کردن از علاج و از دوا، ہرچ کردن از علاج و از دوا، گشت رنجف زون و حاجت ناروا۔ جس قدر بھی انہوں نے علاج اور دوا کی، مرض بڑھا اور مقصد لا حاصل رہا، یعنی باندی کا مرض اور بڑھتا رہا، ان کے علاج سے باندی کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آکنیزک از مرض جوں منہ شد، آکنیزک از مرض جوں منہ شد، چشمشا از اشک خون چوں جو شد۔ وہ لونڈی مرض کی وجہ سے بال جیسی ہو گئی، یعنی بالکل کمزور اور نحیف ہو گئی۔ بادشاہ کی آنکھ خون کے آنسو سے نہر کی طرح ہو گئی۔ یہ تشبیہات ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہے ہوں، لیکن اس کو انتہائی غم ہوا، اس کو ظاہر کرنے کے لیے اشعار میں تشبیہات ہوتی ہیں۔ کنیزک کے اندر کنیز کے ساتھ کاف جو لگا ہوا ہے، یہ کسی چیز کے معمولی ہونے کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی وہ معمولی باندی تھی لیکن بادشاہ اس کے اوپر عاشق تھا۔ آگے مولانا اسی مضمون کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب اللہ چاہتا ہے تو تدبیروں سے فائدہ ہوتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو تدبیروں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ تدبیریں بعض اوقات الٹ بھی ہو جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں، چوں قضا آیت طبیب ابلہ شود، چوں قضا آیت طبیب ابلہ شود، آ دوا در نفع خود گمراہ شود۔ جب موت آتی ہے طبیب بے وقوف ہو جاتا ہے، یعنی طبیب اور معالج کو صحیح دوائی سمجھ میں ہی نہیں آتی، وہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ بیمار مرے نہیں بلکہ بچ جائے، لیکن اس کے دل میں صحیح دوائی آتی ہی نہیں اور وہ بیمار مر جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی تقدیر میں اس کے لیے موت کا وقت لکھا ہوتا ہے۔ آ دوا در نفع خود گمراہ شود، وہ دوا اپنا نفع پہنچانے میں غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔ گمراہ شود کے معنی غیر مؤثر، یعنی وہ دوا نفع ہی نہیں پہنچاتی۔ از قضا سرکنگبی صفرا فزود، از قضا سرکنگبی صفرا فزود، روغن بادام خشکی میں نمود۔ تقدیر سے سکنجبین نے صفرا بڑھایا، روغن بادام خشکی بڑھاتا ہے۔ سرکنگبی یہ ایک مشروب تیار کیا جاتا تھا صفرا کے علاج کے لیے۔ صفرا یرقان اور پیلیا وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو صفرا کہتے ہیں، اس کے علاج کے لیے ایک مشروب تیار کیا جاتا تھا جس میں دو چیزیں ملائی جاتی تھیں، سرکہ اور انگبی۔ انگبی شہد کو کہتے ہیں، سرکہ اور انگبی دونوں کو ملا کر سرکنگبی بنایا جاتا تھا اور اس سے صفرا کا علاج ہوتا تھا۔ اور آج کل سرکے کی جگہ لوگوں نے لیموں کو شامل کر دیا اور شہد کی جگہ چینی ملا کر اس کا نام سرکنگبی یا سکنجبی رکھ دیا، لیکن حقیقت میں یہ سرکنگبی ہے جو سرکہ اور شہد کو ملا کر بنایا جاتا تھا مشروب صفرا کے دور کرنے کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر کا فیصلہ آ جائے
کہ یہ دوا مؤثر نہ ہو بلکہ الٹا اثر کرے، تو فرماتے ہیں از قضا سرکنگ بھی صفرا فزود، قضا سے یعنی اللہ کی تقدیر سے وہ سرکنگبی یعنی سکنجبین وہی صفرا کے بڑھانے کا سبب بن جاتی ہے، جو صفرا کی بیماری کا علاج تھا وہی صفرا کے بڑھانے کا سبب بن گئی۔ روغن بادام خشکی میں نمود، روغن بادام جو ہے وہ خشکی کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، بادام کا تیل، لیکن وہی الٹا خشکی بڑھانے کا سبب بن جاتا ہے جب اللہ نہ چاہے کہ اس سے خشکی دور ہو تو الٹا اس سے اور خشکی ہو جاتی ہے۔ از حلیلا قبض شد اطلاق رفت، از حلیلا قبض شد اطلاق رفت، اب آتش را مدد شد ہم چنفت۔ ہیڑ سے قبض ہو گیا، ہیڑ ایک بیماری ہے، ایک دوائی ہے، ہیڑ اس کو ہڑ بھی کہتے ہیں، ایک دوائی ہے، حلیلہ بھی اس کو کہتے ہیں، جو قبض دور کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس بیمار نے جب اللہ نے اس کو فائدہ نہ پہنچانا تھا، اس نے ہڑ کو استعمال کیا، حلیلہ کو استعمال کیا اور الٹا قبض ہو گئی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بیماری کے لیے دوائی تھی وہ الٹا نقصان کر گئی۔ یہ جو ہڑ ہے یا ہیڑ ہے، یہ بیماری کے قبض کے دور کرنے کی دوائی تھی، الٹا اس سے قبض ہو گئی، اطلاق رفع اور دست ختم ہو گئے، الٹا اس نے اثر کیا۔ آب آتش را مدد شد ہم چنف، پانی مٹی کے تیل کی طرح آگ کی مدد بن گیا، یعنی آگ کے اوپر کا مٹی کا تیل ڈالو تو آگ اور بھڑکتی ہے، اور لوگوں نے آگ بجھانے کے لیے پانی ڈالا، وہ پانی سے ہی آگ اور بھڑکنے لگی، یعنی جو چیز فائدے کی تھی وہی الٹا نقصان کا سبب بن گئی۔ جب اللہ کی طرف سے تقدیر کا فیصلہ لکھا ہوتا ہے تو جو فائدے کی چیز ہے وہ بھی نقصان کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو آدمی کو جتنی بھی تدبیر اختیار کرے، تدبیر اختیار کرنے کا حکم ہے، علاج کرنے کا حکم ہے، وہ سب کرے، لیکن نگاہ اللہ پر ہونی چاہیے کہ اللہ چاہے گا تو اس بیماری سے فائدہ ہوگا، اس دوائی سے فائدہ ہوگا اور یہ بیماری دور ہوگی، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو یہ بیماری دور نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے چاہنے پر نگاہ ہونی چاہیے۔ آگے اس باندی کے بارے میں فرماتے ہیں، سستی دل شد فزون و خواب کم، سستی دل شد فزون و خواب کم، سوزش چشم و دل پر درد و غم۔ دل کی سستی بڑھ گئی، نیند کم ہو گئی، یعنی بیماری اس کی بڑھنے لگی، آنکھوں میں جلن اور دل درد و غم سے بھر گیا، یعنی بیماری اس کی روز افزوں اور زیادہ ہونے لگی۔ شربت و ادویہ و اسباب او، شربت و ادویہ و اسباب او، از طبیبہ برد یکسر آبرو۔ شربت اور دواؤں اور اس بیماری کے اسباب نے طبیبوں کی آبرو بالکل ختم کر دی، یعنی ان کے شربتوں نے بھی کوئی فائدہ نہیں دیا اس بیمار کو، اور نہ ان کی دواؤں نے، اور بیماری کے اسباب جو ہے انہوں نے بھی ان طبیبوں کی آبرو بالکل ختم کر دی، ان کی عزت بالکل ختم ہو کے رہ گئی، بالکل ان کی عزت ملیاں میٹ ہو گئی، اور ان کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ بیماری اس کا اصل سبب کیا ہے۔ وہ سارے طبیب اس کی بیماری کا علاج کرنے سے عاجز آ گئے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کے ہاتھوں سے شفا دینا منظور نہیں تھا، اور ان کی نگاہ بھی اللہ پر نہیں تھی۔ آگے اس موضوع کو بیان کر رہے ہیں کہ جب طبیب عاجز آ گئے تو پھر بادشاہ نے کیا کیا۔ طبیبوں کا علاج سے عاجز آ جانا اور بادشاہ کو معلوم ہو جانا اور حقیقی بادشاہ کی طرف اس کا رخ کرنا، یعنی بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ اب یہ تو بالکل ہی ہار گئے، ان کے بس کا تو ہے ہی نہیں اس بیمار کا علاج کرنا۔ اب اس نے بادشاہ حقیقی سے رجوع کیا، اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، کیونکہ خود بھی نیک بندہ تھا۔ اب اس کی سمجھ میں آ گیا کہ مجھے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہ چوں عجز آ طبیبا را بدید، شاہ چوں عجز آ طبیبا را بدید، پاب رہنا جانب مسجد دوید۔ بادشاہ نے جب طبیبوں کی بے بسی دیکھی، ننگے پاؤں مسجد کی جانب بھاگا،
رفت در مسجد سوئے محراب شد، رفت در مسجد سوئے محراب شد، سجدگاہ از اشک شاہ پر آب شد۔ مسجد میں گیا، محراب کی جانب ہوا، بادشاہ کے آنسوؤں سے سجدے کی جگہ تر ہو گئی، یعنی اب اللہ کے سامنے حاضر ہو کر رونے اور گڑ گڑانے لگا، اس قدر رویا کہ سجدے کی جگہ بھی تر ہو گئی۔ چوں بخیشامت ز غرقاب فنا، چوں بخیشامت ز غرقاب فنا، خوش زباں بکشاد در مدح و ثنا۔ جب وہ فنا کی گہرائی سے نکل کر آپے میں آیا، یعنی وہ چونکہ بہت ہی زیادہ رو رہا تھا اور گڑ گڑا رہا تھا اللہ کے سامنے اس باندی کی صحت یابی کے لیے، تو روتے روتے بے خود ہو گیا اور بے ہوش ہو گیا، اور پھر جب اس بے خودی اور بے ہوشی کی گہرائی سے نکلا اور آپے میں آیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدح و ثنا میں اس نے خوب زبان کھولی۔ خوش زباں بکشاد در مدح و ثنا، مدح اور ثنا میں خوب زبان کھولی۔ اب اللہ کی تعریف اس نے شروع کی، تعریف ان الفاظ سے اس نے کی، اللہ کی مدح و ثنا۔ اے کمینہ بخششت ملک جہاں، اے کمینہ بخششت ملک جہاں، منچ گویم چوں تمی دانی نہا۔ اے وہ ذات، اے وہ پاک ذات کہ دنیا کی سلطنت تیری معمولی بخشش ہے، میں کیا کہوں، تو خود ہی پوشیدہ باتیں جانتا ہے، یعنی دل کی گہرائی میں جو بات ہے وہ تو خود ہی جانتا ہے، تیرے سامنے میں کیا اپنی بات رکھوں، تجھے میری ساری حالت کا پوری طرح علم ہے۔ حال ماؤ ای طبیبا سر بسر، حال ماؤ ای طبیبا سر بسر، پیش لطف عام تو باشد حدر۔ ہمارا اور ان طبیبوں کا حال سب کا سب تیری عام مہربانی کے سامنے بالکل باطل ہے، بیکار ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم نے غلطی کی، یہ ہمارا حال ہے، اور ان طبیبوں نے بھی غلطی کی کہ اپنے آپ پر اعتماد کیا، لہٰذا اگرچہ یہ مواخذے کے قابل ہیں، لیکن آپ کا لطف عام اور آپ کی معافی اور مہربانی اتنی عام ہے کہ اس کے آگے ہمارے سارے گناہ جو ہیں وہ بالکل بیکار ہیں، کالعدم ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو آپ اگر معاف فرما دیں گے تو آپ کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے، اصل مقصود اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا تھا۔ اے ہمیشہ حاجت مارا بنا، اے ہمیشہ حاجت مارا بنا، بار دیگر ما غلط کر دے مرا۔ اے وہ ذات کہ ہمیشہ ہماری حاجت کی پناہ ہے، راستے سے ہم پھر بھٹک گئے، یعنی ہم سے تو بار بار غلطیاں ہوتی ہیں، ایک دفعہ ہم نے پھر غلطی کر دی کہ اپنے تدبیر اور اپنے پاس جو چیزیں ہیں ان پر ہم نے بھروسہ کیا اور آپ کی ذات پر بھروسہ نہیں کیا۔ اب ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، آپ ہی ہمارے مسئلے حل فرمائیں۔ اوپر یہ بیان کیا تھا مناجات کے اندر کہ منچے گویم، میں کیا کہوں، تو میدانی نہا، کہ تو خود ہی پوشیدہ باتیں سب جانتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اصل بات جو ہے وہ زبان سے نکالنی بھی ضروری نہیں، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے دعا کا بھی حکم فرمایا اور دعا مانگنے سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور ان کا حکم ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو اب ادب یہی ہے کہ بندہ دعا مانگے اور اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ ذکر کرے، یہی اللہ کا حکم ہے، اللہ کو یہی ادا پسند ہے۔ اگرچہ بندے کے دل کی حالت کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اس کی پیدائش سے پہلے ہی ہمیشہ سے ہمیشہ ان کے علم میں ہے اس کی ہر بات، لیکن اس کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنی عاجزی کا اظہار کرے، اپنی دعاؤں کا اللہ کے سامنے دعا کرے۔ اسی لیے کہتے ہیں لیک گفتی گرچہ میدانم سرد، لیک گفتی گرچہ میدانم سرد، زود ہم پیدا کنش بر ظاہرت۔
لیک گفتی، لیکن تو نے کہا ہے، اللہ سے عرض کر رہے ہیں لیکن تو نے کہا ہے کہ گرچہ می دانم سرت، کہ اگرچہ میں تیرے راز کو جانتا ہوں، زود ہم پیدا کنش، لیکن تو بھی جلد اس راز کو ظاہر کر، برظاہرت اپنی ظاہری حالت کے مطابق بیان کر دے، یعنی تجھے اپنی ظاہری حالت کے مطابق اپنی ساری باتیں اللہ کے حضور رکھنی چاہیے اور بیان کرنی چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ تو اسی لیے میں تیرے سامنے اپنی ساری حالت رکھتا ہوں، اسی لیے انہوں نے اپنی ساری حالت اللہ کے حضور بیان کر دی۔ آگے فرماتے ہیں چوں براور دز میں آنے جا خروش، چوں براور دز میں آنے جا خروش، اندر آمد بحر بخشایش بجوش۔ جب اس نے تہ دل سے فریاد کی تو اللہ کی بخشش کا دریا جوش میں آ گیا، اللہ کی مہربانی، اللہ کی عطاؤں کا دریا جوش میں آ گیا۔ درمیانے گریہ خوابش در ربود، درمیانے گریہ خوابش در ربود، دید در خواب او کے پیرے رو نمود۔ روتے روتے اس کو نیند آ گئی، اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ ظاہر ہوئے۔ گفت اے شاہ مجد حاجات رواست، گفت اے شاہ مجد حاجات رواست، گر غریب آمدت فرداز ماست۔ وہ بزرگ یہ کہنے لگے کہ اے بادشاہ بشارت ہو، گفت اے شاہ مجدہ یعنی مجد آباد، وہ یہ کہنے لگے کہ اے بادشاہ بشارت ہو، حاجاتت رواست، تیری حاجتیں پوری ہوئیں، گر غریب آمدت، اگر کل کوئی اجنبی شخص تمہارے پاس آئے، گر غریب آمدت فردا، اگر کل آئندہ کل کوئی اجنبی شخص تمہارے پاس آئے، زماس تو وہ ہماری طرف سے ہے، یعنی ہم کسی کو تمہاری طرف بھیجیں گے جو خاص اللہ کے حکم سے تمہاری طرف بھیجا جائے گا، وہ اس باندی کا علاج کرے گا۔ تو یہ خواب میں ایک بزرگ ظاہر ہوئے اور انہوں نے یہ خوشخبری سنائی۔ یہ مرد غیبی نے کہا کہ اب من جانب اللہ تمہارا کام بن گیا اور کل ایک آدمی تمہارے پاس آئے گا، اور اس کی کچھ علامات اور صفات بھی ان بزرگ نے بیان کر دی تھیں۔ تو جب وہ آ جائے تو وہی تمہاری بیماری کا، تمہارے باندی کی بیماری کا علاج کرے گا۔ چونکہ آید او حکیم حاذق است، چونکہ آید او حکیم حاذق است، صادقش داکو امین و صادق است۔ جب وہ آئے تو وہ ماہر طبیب ہے، اس کو سچا جاننا، وہ سچا اور امانت دار ہے۔ اس کے بارے میں بتا دیا کہ وہ سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے اور ماہر طبیب ہے، وہ کل اللہ کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا جائے گا۔ در علاجش سحر مطلق را ببین، در علاجش سحر مطلق را ببین، در مزاجش قدرت حق را ببین۔ در علاجش اس کے علاج میں سحر مطلق را ببین، پورا جادو دیکھنا۔ جادو سے مراد یہاں پر سرعت تاثیر ہے، یعنی بیمار کے علاج میں اس کی دوا بہت جلد اثر کرے گی، اور جلد اثر کرنے میں اس کو جادو کہا ہے، ورنہ جادو مراد نہیں ہے۔ یہ تعبیر جو کی جاتی ہے یہ اشعار کا انداز ہوتا ہے، تو اس میں جادو سے مراد یہ ہے کہ سرعت تاثیر دیکھنا اس کے علاج میں، اس کے علاج میں سحر مطلق را ببین، پورا جادو دیکھنا، یعنی پورا مؤثر علاج دیکھنا اس کا۔ در مزاجش قدرت حق را ببین، اس کے مزاج میں خدا کی قدرت دیکھنا، یعنی وہ جو کام کرے گا، جو افعال کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اس کے ذریعے ظاہر کریں گے۔ خفت بودی خواب دیدہ گاہ شد، خفت بودی خواب دیدہ گاہ شد، گشت مملوک کنیزک شاہ شد۔ وہ سویا ہوا تھا، یہ خواب دیکھا تو جاگ اٹھا، لونڈی کا غلام بادشاہ بن گیا، یعنی یہ بادشاہ تھا اور لونڈی کا عاشق ہوا تھا، تو گویا عاشق اپنے معشوق کا غلام ہوتا ہے، تو ایک طرح سے اس کا غلام بن گیا تھا۔
کیونکہ اپنے دل سے مجبور ہو گیا تھا۔ لیکن جب اس کو اس کے علاج کی تدبیر خواب میں بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مرد غیبی اسے آ کر اس کا علاج کرے گا، تو اب وہ بہت خوش ہو گیا، اور صبح اٹھا تو گویا وہ پھر لونڈی کا غلام نہیں رہا بلکہ بادشاہ بن گیا، کیونکہ اب اسے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے حکم سے ایک ایسا طبیب آئے گا جو اس لونڈی کا علاج کرے گا۔ تو اب اس کی پریشانی کا گویا ایک حد تک خاتمہ ہو گیا۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ لونڈی کا غلام بادشاہ بن گیا، یعنی دل سے وہ لونڈی کا غلام بنا ہوا تھا، اب پھر سے اس کے اندر بادشاہی قوت آ گئی ایک طرح سے۔ پھر اس کے بعد جب وہ سو کر اٹھا تو کیا ہوا، یہ انشاءاللہ تعالی کل پڑھا جائے گا۔